السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما
ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑیائی، بزرگی، تعریفات، تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات ببرکت واسطے کروڑ ہاں رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، تابعین عظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے۔ سامعین محترم، ساڈے اوپر اللہ ذوالجلال دیاں اتنیاں رحمتاں اور نعمتاں نے کہ اسی کدی بھی انہاں دا شمار نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی اسی صحیح معنیاں دے اندر اپنے اوپر موجود نعمتاں دا شکریہ ادا کر سکتے ہاں۔ اللہ ذوالجلال نے انہاں نعمتاں دے وچوں ساڈی زندگی اور زندگی تو بعد صحت و عافیت ایک نعمت عطا فرمائی۔ صحت و عافیت دی اہمیت دا اندازہ لگانا ہوئے کسے بیمار شخص یا معذور ادھے کولوں پوچھ لیا جائے تاکہ سانو صحت دا اندازہ ہو سکے کہ اللہ ذوالجلال دی ایک کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے سانو مفت دی اندر سماعت، بصارت، قوت گویائی، دو ہاتھ اور دو پاؤں، دل، دماغ اور آکسیجن عطا فرمائی۔ صرف ایک اللہ ذوالجلال دی نعمت آکسیجن دا اندازہ ایک سعودی عرب دے بزرگ شہری دے واقعے تو لگایا جا سکتا ہے۔ 80 برس دی عمر ہے، چند گھڑیاں واسطے بیمار ہویا، آکسیجن ختم ہوئی، سانس لینا دشوار ہویا۔ چوبیس گھنٹے ہسپتال دے اندر گزارنے تو بعد جس وقت ہسپتال تو ڈسچارج ہوندا ہے تو ڈاکٹراں نے 600 سعودی ریال دا بل اینوں دے دیتا ہے۔ سعودی بزرگ 600 ریال دا بل دیکھ کر کے زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات تسلی دیندے نے اس بزرگ شہری نو کہ اگر حضرت تواڈے کول پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن رونے دی ضرورت نہیں۔ تو بزرگ شہری اس بات دا جواب دیندا ہے ڈاکٹر حضرات نو کہ 600 ریال دا بل دینا میرے واسطے کوئی مشکل نہیں، میرے رونے دا سبب اے وے کہ مصنوعی آکسیجن دا بل 24 گھنٹیاں دا تسا 600 ریال بنا دیتا ہے۔
جبکہ میری عمر 80 برس ہو چکی ہے، تو اللہ ذوالجلال کتنا منعم حقیقی ہے جن نے سانو اتنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے کہ 80 سالہ زندگی دے اندر جتنی اللہ ذوالجلال نے مینوں آکسیجن عطا فرمائی ہے، کدی بھی اللہ نے بل دا مطالبہ نہیں فرمایا۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، حقیقت دے اندر اس جیسیاں ہزاروں نعمتاں نے جڑیاں اللہ پاک نے سانو مفت دے اندر عطا فرمائیاں نے۔ اور اس نعمتاں دے نال دین اسلام سانو اس بات دا بھی تقاضا کرتا ہے کہ اللہ نے اگر سانو صحت دیتی ہے تے صحیح معنیاں دے اوپر ایدی قدر کردیاں ہویا ایدی حفاظت کیتی جائے، اور ایدی وجہ ہے کہ اسلام نے صحت دی اہمیت دی اوپر بہت زیادہ خاصا زور دیتا ہے۔ صحت مند رہن واسطے اسلام نے کئی اصول بیان فرما دیتے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، آئیے ذرا غور فرمانا، صحت کنوں آندے نے؟ جسمانی، نفسیاتی، اجتماعی پہلوؤں دے نال انسان دا سلامت ہونا، یعنی ہر قسم دی بیماری اور معذوری دا نہ ہونا، اینوں صحت و تندرستی آکھیا جاتا ہے۔ صحت و تندرستی دراصل بدن دے اندر ہر چیز دے توازن دا نام ہے۔ صحت دی حفاظت اور ایدی ترقی دی تدابیر، بیماری دا علاج خود صحت واسطے بہت ضروری ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ ذوالجلال نے انسان کو بہترین ساخت دی اوپر تخلیق فرمایا ہے، تو اسی واسطے صحت دی اہمیت نو اجاگر کرنے واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حدیث بیان کردے نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا ایک صحابی نو نصیحت کردیا ہویا فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اے میرے صحابی 5 چیزاں تو قبل 5 چیزاں نو غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے تو قبل اپنی جوانی نو غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری تو قبل اپنی صحت نو غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، محتاجگی تو قبل اپنی امیری نو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اور فرمایا فراغت جیڑی ہے اینو مشغولیت تو قبل غنیمت جانو۔ وحیاتک قبل موتک، فرمایا موت تو قبل زندگی نو غنیمت جانو۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا
یہ پانچ چیزاں جہڑیاں نے انہاں دے وچ ایک چیز جہڑی ہے بیماری بھی ہے۔ آقا فرماندے نے بیمار ہون تو قبل جڑی اللہ ذوالجلال نے تانوں صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت نو غنیمت جانو۔ پتہ نہیں کس وقت انسان تے لمحہ بیماری دا آ جانا۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرما لینا، تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ بخاری دے اندر ہوندہ ہے حدیث نمبر 6412۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزاں ایسیاں نے کہ لوگ انہاں دے متعلق غفلت دا شکار نے۔ انہاں دو نعمتاں نو فرمایا لوگ بھول چکے نے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ایک او فارغ وقت جڑا اللہ نے تینوں عطا فرما دیتا ہے۔ دو چیزاں نے یہ دے متعلق آقا فرماتے نے انسان جڑا ایک مومن جڑا بالکل خسارے دے اندر لا پرواہ ہے، غفلت دا شکار ہے۔ ایک فرمایا صحت ہے، جدو بندہ تندرست ہوندا ہے اللہ ذوالجلال نو بھلا بیٹھدا ہے، جدو بندہ فارغ ہوندا ہے اللہ ذوالجلال نو یاد نہیں کردا، جدو بندہ بیمار ہو جاندا ہے پھر رب نو یاد کردا ہے، جدو بندہ مشغول ہو جاندا ہے پھر وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں اللہ ذوالجلال دا ذکر کراں۔ آئیے ذرا غور فرما لینا میرے بھائی میرے برادر، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ اے جیڑی تندرستی ہے اللہ ذوالجلال دی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب نالوں بڑی نعمت اللہ ذوالجلال نے جیڑی تینوں تندرستی عطا فرما دیتی ہے، اور اس ہی واسطے انسانی جسم نو تکلیف دینے دی ممانت قرآن اندر اللہ نے بیان فرما دیتی ہے، اور اے صحت دی اہمیت دا انداز ہے دین اسلام نے منع فرما دیتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپنو تکلیف نہ دوے، قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 195۔ فرمایا لوگو اپنے آپنو ہلاکت دی طرف نہ ڈالو، اپنے آپنو فرمایا نقصان دی طرف نہ ڈالو۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اور قرآن اعلان فرما رہے ہیں لوگو اپنے آپنو قتل بھی نہ کرو۔ کئی بندے اپنے آپنو نفسیاتی وجہ تو، کسے ضد دی وجہ تو، کسے بیماری دی وجہ تو قتل کر لیندے نے۔ قرآن نے آکھیا اپنے آپنو نقصان نہیں پہنچانا، اپنے آپنو قتل بھی نہیں کرنا۔ آئیے ذرا غور فرما لینا میرے بھائی میرے برادر، انسانی صحت دی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ انسانی صحت دی متعلق، انسانی صحت دی خاطر اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر تے اللہ ذوالجلال نے فرائض تے عبادات دے اندر رخصتاں دے اندر حکم دے دیتا ہے۔ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ فرمایا غور کر دے جانا، قرآن دا ترجمہ نوٹ کرنا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم
من حرج ولكن يريد ليطهركم اللہ ذوالجلال چاہتا ہے تانوں پاک تے صاف بنا دے اللہ ذوالجلال دا ارادہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اپنی نعمتاں تواڈے تے مکمل کر دے اے نعمتاں اللہ ذوالجلال کیوں عطا فرمائیاں نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تسی اللہ ذوالجلال دا شکر کرو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرما لینا قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ ذوالجلال تواڈے نال آسانیاں چاہندا ہے اللہ تانوں تکلیف نہیں دینا چاہندا اللہ تانوں کوئی تنگی نہیں دینا چاہندا آئیے ذرا غور فرما لینا ہن اگر ڈاکٹر حضرات کہہ دیں کہ جناب والی اگر وضو کیتا ہے تے پھر تانوں نقصان ہوئے گا تے شریعت آندی ہے تسی وضو نہیں کر سکتے تے وضو دا متبادل کی کر لو تیمم کر لو اور اگر تہاڈی صحت نو کوئی نقصان ہے نا غسل نہیں کر سکتے تے تیمم کر لو یعنی انسان دی صحت دا اللہ ذوالجلال نے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھے ہیں فرمایا اگر کوئی بیمار ہے تے روزیاں دی انہوں رخصت ہے جدوں صحت مند ہو جائے پھر فرمایا اوے گنتی نو پوری کر لے پھر جناب جڑے روزے رہ گئے نے انہوں پوریاں کر لے میرے بھائی میرے برادر اے علاج معالجہ دی تعلیم جیڑی ہے اسلام نے ادھے تے بڑا زور دیتا ہے دین اسلام نے انسانی صحت دی حفاظت واسطے علاج معالجہ دی تعلیم دیتی ہے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرتے جانا کچھ عربی بدو میرے نبی کول آئے جڑے باہر دے علاقیاں جو جنہاں نو پینڈو آکھیا جاندا ہے میرے نبی کول آئے تے آگے آندن یا رسول اللہ الا نتداوا قال نعم یا عباد اللہ تداوا اے بدو آکے نا میرے نبی نو آکے آندن سونے محبوبہ الا نتداوا اللہ دے پیارے پیغمبر جی جدو اسی بیمار ہو جائیے کیا اسی ادا علاج کروا سکتے ہیں کہ نہیں آقا فرماتے نے کالا نعم ہاں جی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے انہوں اپنا علاج کروا لینا چاہیے فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً بے شک اللہ ذوالجلال نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں اتاری جدا علاج اللہ نے نہ اتاریا ہوئے ہر بیماری دا اللہ ذوالجلال نے علاج اتارے ہیں میرے بھائی میرے برادر او قال دواءن الا داءن واحدا قالوا یا رسول اللہ وما ہوا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں ایک بیماری ایسی ہے جدا اللہ پاک نے دنیا دے اندر علاج نہیں اتاریا قالوا یا رسول اللہ صحابہ کہن لگے سونے محبوبہ او کیڑی بیماری ہے جدا اللہ پاک نے علاج نہیں اتاریا فرمایا قال الحرم ترمذی دے اندر ہوندا ہے حدیث نمبر 2038 آقا فرماندے نے بڑے پا ایسی بیماری ہے اللہ نے بڑے پے دا علاج رکھیا ویسے کر کے میرے نبی نے فرما دیتا نا بڑے پے تو قبل جوانی نو کی جانو غنیمت جا ایک بیماری میرے نبی نے فرما دیتا ایسی ہے جڑا بڑھاپا ہے او دا علاج کوئی نہیں تو میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرما لینا اگر کسی نو بخار چڑھ جاتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الہما من فیہ جہنم فابردوہا بالماء بخاری دے اندر ہوندہ ہے حدیث نمبر 3261 آقا فرماتے ہیں بخار جڑا جہنم دی پاپ دا اثر ہے
بخار جڑا نا انسان نو چڑھدا ہے، فرمایا اے جہنم دی بھاف دا ایک اثر ہے. اور آقا فرماندے نے فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، اگر بخار نو دور کرنا ہوئے، ٹھنڈیاں کرنا ہوئے، پھر فرمایا اپنے جسم تے پانی بہا لیا کرو. اور آئیے ذرا غور فرما لینا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرما دیتا اِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ. بخاری دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 5687. آقا فرماندے نے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی نے فرما دیتا ہے اے جڑا کالے رنگ دا دانا ہے، حدیث دے الفاظ نے اِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاء، جڑا سیاہ رنگ دا دانا ہے، شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ، اللہ ذو الجلال نے اے دے اندر ہر بیماری دی شفا رکھ دیتی ہے. اے دانا کیڑا کلونجی دا دانا ہے. لیکن اج دا مسلمان جڑا دوسرے نال دھوکھا تے فراڈ کردا ہے، کلونجی دی جگہ تے گنڈے دا بیج دے دیندا ہے، گنڈے دا کن گنڈے دا بیج دیڑا ہے، کلونجی دے نال مشابہ رکھدا ہے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. آقا فرماندے نے من غش فلیس منا، جڑا کسے نو دھوکھا دیندا ہے میرے وچوں نہیں. لوگوں غور کر دے جانا، اللہ دے پیارے پیغمبر نے، دین اسلام نے، قرآن نے، اللہ ذو الجلال نے مسلمانہ دی صحت دا خیال کتنا کر رکھے ہے. یہ دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگا لینا. آقا فرماندے نے سیاہ دانا جیڑا اللہ ذو الجلال نے یہ دی اندر مومنہ واسطے شفا رکھ دیتی ہے، ہر بیماری دی شفا ہے. اللہ من السامی، ایک بیماری ایسی ہے سام، فرمایا یہ دا علاج اس دانے اندر نہیں، کلونجی دی اندر نہیں. کل تو ومسام، صحابہ اندر نے اللہ دے پیارے پیغمبر جی یہ سام کیڑی بیماری ہے جدی اندر کلونجی دا علاج نہیں. آقا فرماتے نے کالا الموت، سام موت نو آندے نے. سام کنو آندے نے؟ عربی دا لفظ ہے. کئی بندے ہن ایویں جدوں کسی نے سلام لیندے نا کی آندے نے؟ ساما. کیوں بھائی کی آندے نے؟ سلام علیکم. یہ دا مطلب ہے تیرے تے کی آئے؟ موت آئے. اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ نے، جدو انہوں نے یہودیاں دے کولے لفظ سنیا نا میرے نبی نو آ کے سلام لے رہے نے تے سلام کس انداز نہ، اما جی عائشہ کہنے لگیاں تواڈے تے موت واقع ہو جائے تو اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے عائشہ ٹھہر جا ٹھہر جا، عائشہ تینوں یہ لفظ بولنے دی ضرورت نہیں. میں انہوں دا جواب دے دیتا ہے وعلیکم. کی جواب دیتا ہے؟ وعلیکم. کہ میرے تے موت آ جائے تے تواڈے تے بھی. انہوں دا جواب میں لٹا دیتا ہے. جو کہندے نے السلام علیکم، یہودی تے عیسائی فرمایا کدی بھی نہیں کہن گے کہ مسلمانوں تواڈے تے سلامتی ہو. تو سام دا کی معنی ہے؟ موت. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے کلونجی جڑا سیاہ دانا ہے، موت تو علاوہ ہر بیماری دی شفا اللہ ذو الجلال نے ادھے اندر رکھ دیتی ہے. اور آئیے ذرا غور فرماتے جانا، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ان امثل ما تداویتم بہ الحجامۃ، اگر جناب کسی دا دوران خون بڑھ جائے، جنہوں آندے نے بلڈ پریشر ہائی ہو جاندہ ہے، خون دے اندر تیزی آ گئی، خون دے اندر حدت آ گئی، کوئی بیماری پیدا ہو گئی. بخاری دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 5696، اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ اپنا علاج سینگی لگوا کے کرے. جس طرح آج کل ڈاکٹر حضرات، حکامہ حضرات حجامہ کرتے ہیں تے بندے دا خون نکالتے. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا جدو خون دا دباؤ بڑھ جاتا ہے
طرح طرح دیاں بیماریاں بندے دے اندر آ جاندیاں نے جدو بندہ سنگھی لگواندا ہے اپنا خون نکلواندا ہے خون کسے نو جناب ہدیہ دے دیندا ہے خون جناب اپنا نکلوا لیندا ہے کسے بھی ذریعے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا بیماریاں کم ہو جاندیاں نے او دے خون دا دباؤ جڑا بہترین ہو جاندا ہے خون دے دباؤ دا بہترین علاج خون نکلوانا اور آؤ ذرا غور فرماتے جانا صحت دی اہمیت عرض کر رہے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انسانی صحت دی اہمیت دے پیش نظر اپنا فرمان جاری فرما دیتا ہے فرمایا جس علاقے دے اندر وبا موجود ہے کوئی متعدی بیماری ہے ہوا پھیلی ہے ایک بندے تو دوجے بندے نو بیماری لگ جاندی ہے آقا فرماتے نے اس علاقے دا بندہ اتھوں چھوڑ کے دوجے علاقے دے اندر ہجرت نہ کرے کیوں فرمایا کہ دوجے علاقے دے اندر جا کے بھی یہ وبا نہ پھیل جائے تے نالے میرے نبی نے فرمایا تھا دوجے علاقے دا بندہ بھی اس علاقے دے اندر نہ آئے احتیاط کر دیا ہویا حفظان صحت دا تقاضا اے وے کہ اس علاقے دے اندر نہ جائے جس علاقے دے اندر وبا پھیلی ہے اس بیماری تو بچ جائے گا میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرماتے جانا تیر اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اصول بیان فرما دیتے اور اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بھی اصول بیان فرما دیتے آئیے ذرا غور فرماتے جانا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم آئیے ذرا قرآن دا ترجمہ نوٹ کر دے جانا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم اے ایمان والےو او کھایا کرو جڑا تواڈے تے حلال ہے فرمایا جڑا اللہ نے تانوں حلال رزق عطا فرمایا واشکروا للہ تے حلال کھا کے اللہ دا کی کریا کرو شکر کریا کرو کہ اللہ ذوالجلال نے تانوں حلال رزق عطا فرمایا فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون اور اللہ ذوالجلال دی ہی خاص عبادت کرو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اللہ ذوالجلال نے مردار تواڈے تے حرام قرار دے دیتا ہے اور خون بھی تواڈے تے حرام ہے لحم الخنزیر خنزیر دا گوشت بھی تواڈے تے حرام ہے وما اہل به لغیر اللہ اللہ دے نام تو علاوہ جڑا جانور فرمایا قربان کیتا جائے یہ بھی جناب تواڈے تے حرام ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ فرمایا ہاں جڑا مجبور کر دیتا جائے انہوں کھان کو جناب ملدا ہوئے اپنی جان بچانے دی خاطر صرف اینک حرام کھا سکتا ہے کہ او دی جان بچ جائے اللہ دی نافرمانی کرنے والا نہ ہوئے ہاتھ نالوں زیادہ تجاوز کرنے والا نہ ہوئے فلا اسم علیہ اگر وہ حرام کھا لیندہ ہے تے او دیتے کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں ان اللہ غفور رحیم
اللہ غفور تے رحم کرنے والا۔ میرے بھائی میرے برادر، اج جدید سائنس اس بات نو بتلاندی ہے کہ جڑا مردار کھان دے کی نقصان نے، خون جڑا بندہ پیندا ہے اے دے کی نقصان نے، جڑا بندہ خنزیر کھاندا ہے اے دے کی نقصان نے۔ تے قرآن نے تے اج تو 1500 صدیاں پہلے ہی اعلان فرما دیتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ ذو الجلال نو علم ہے اے چیزاں انسانی صحت واسطے درست ہو سکدیاں۔ اللہ ذو الجلال نے انسانی صحت دا بڑا خیال رکھیا ہے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، آئیے ذرا غور فرما لینا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے، لوگو بیماری تو قبل صحت نو غنیمت جانو، بڑھاپے تو قبل فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر نے جوانی نو غنیمت جانو۔ تیرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا، وقت کافی ہو گیا، اپنی بات اختتام دی طرف لے کے چلنا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ایک صحابی دا پتہ لین چلے گئے۔ یہ صحابی جڑا ہے نا، جدوں اللہ دے نبی نے دی حالت ویکھی نا، تے جس طرح پرندے دا بچہ ہوتا ہے نا، پرندے دا بچہ ہوتا ہے لاگر کمزور تے بغیر کہہ لو بھی پراں تو اجے پاروں دے نکل رہے ہوتے نے، ادھا جناب وہ چودے دی شکل طرح بڑھے ہیں۔ کہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے جدوں ویکھیا نا تے کہن لگے ہوئے کوئی رب کولوں دعا بھی منگی ہے؟ کہندا ہاں اللہ دے سونے نبی جی میں رب کولوں دعا منگی ہے۔ آقا فرماندے نے تو دعا کیڑی منگی ہے؟ مسلم اندر ہوندا ہے حدیث نمبر 2688، کہن لگیا سونیا محبوبہ میں رب کولوں دعا منگی ہے، اللہ جیڑا مینوں عذاب تو آخرت اندر دینا ہے تے مینوں دنیا دی اندر ہی دے دے۔ اللہ جیڑا عذاب تو آخرت اندر دینا ہے نا، مینوں دنیا اندر ہی او دے اندر مبتلا کر۔ تے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی تینوں چاہیدا سی رب کولوں دعا اے منگدا، تو اللہ دے عذاب دی طاقت، کوئی بندہ رب دے عذاب دی طاقت نہیں رکھدا، تینوں چاہیدا سی رب کولوں اے دعا کیوں نہ منگدا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حدیث دے اندر ہوندا ہے صحابی دعا منگدا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحابی ادھروں دعا منگدا ہے اللہ دنیا اندر بھی عافیت دے دے، اللہ آخرت اندر بھی عافیت دے دے۔ ادھروں صحابی نے دعا منگی ہے تے اللہ ذوالجلال نے صحت و تندرستی عطا فرما دیتی ہے۔ کتنی پیاری دعا قرآن دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کو سوال کیتا، اللہ دے نبی جی مینوں کوئی عمل ہی دس دیو، کوئی چیز دس دیو جڑی میں اللہ کو منگا۔ آقا فرماندے نے اے عباس اللہ دے کولوں نا عافیت دا سوال کر، اللہ کولوں عافیت دا سوال کر۔ کہن لگے میں کچھ دن پھر ٹھہر گیا، اینوں معمولی سمجھیا تے پھر چند دن تو بعد میں سوال کیتا سونے محبوبہ مینوں نہ کوئی ایسی چیز بتلا دیو جہدا میں اللہ دے کولوں سوال کراں۔ تے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا اللہ دے کولوں ہر وقت عافیت دا سوال کر، اے دے تو ود کے دنیا تے اللہ دی کوئی نعمت۔ تو بھائی ذرا غور فرمانا کہ اللہ ذوالجلال نے دیکھو آکسیجن دی میں مثال عرض کی تھی کہ اللہ ذوالجلال نے مفت اندر آکسیجن تو انو عطا فرمائی، تے جے کسے نو آکسیجن لگی ہوئے انہوں پوچھ کے دیکھو
کہ کتنی اے اللہ ذوالجلال دی بڑی نعمت، اے دل کسے دا کم نہ کردا ہوئے، ہاتھ پاؤں کسے دے کم نہ کردے ہون، میدا کسے دا کم نہ کردا ہوئے، حال دے اندر ہی کل میرے کو بچی آئی 16 سال دی عمر ہے، حضرت 2 سال ہو گئے نے بغیر میڈیسن تو اس بچی نو واش روم نہیں آ رہا۔ اللہ تو میرے بھائی میرے برادر انہاں لوگاں نو پوچھ کے دیکھو جنہاں دے گردے واش ہوندے نے کہ اللہ ذوالجلال نے تانوں صحت و تندرستی عطا فرمائی بغیر میڈیسن تو، اللہ ذوالجلال نے تانوں صحت و عافیت عطا فرمائی، تو دعا کرنا اللہ سانو سبنا نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔